اتنے سارے فنون ہیں دینیات میں، اور دینیات کے علاوہ عصریات میں آج کل کتنے علوم ہیں. آپ دیکھ لیں، سب سے بڑا علم تو یہ اے آئی کا آ گیا. اے آئی بھی ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس سے ہر کوئی کام نہیں لے سکتا. وہی لے سکتا ہے جس نے سیکھا ہو. اس کو پرومپٹ کیسے دینا ہے، کیا لکھنا ہے. ویسے تو وہ عام انسان کی طرح بات چیت کرتا ہے، مگر جب آپ کو اس سے کچھ بنانا ہے تو آپ کو اسی کے مطابق پرومپٹ دینا پڑے گا. پرومپٹ کہتے ہیں اس کو بتانا پڑے گا کہ مجھے یہ بنا کر دو. اس کو پوری کہانیاں لکھ کے دینی پڑتی، تب وہ سمجھتا ہے، پھر وہ انالیسس کرتا ہے، پھر آپ کو جواب دیتا ہے. تو یہ ایک علم ہے. اسی طرح آج کل مارکیٹنگ کا بڑا علم ہے. ایس سی او کی جنگ ہے. اگر یوں دیکھیں عصری علوم میں تو بہت سارے سائنسی علوم کتنے ہیں. تو ان سب پر کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو اندازہ ہے اس بات؟ ہر ایک علم کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مگر آپ کے لیے کون سی ریلیٹیو ہے، وہ بات ہے. آپ کے لیے کون سی ضروری ہے، وہ بات ہے. آپ کے لیے وہ ضروری ہے جو آپ کو ابھی فائدہ دے. یہ نہیں کہ آپ دور کے فائدے کی کتاب اٹھا کے لے آئے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر ابھی کیا فائدہ ہے؟ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ آپ فلاں کتابیں پڑھیں پچھلے لیکچر میں. کیوں کہا؟ کیونکہ ابھی آپ کے لیے جو مقصد ہے وہ اردو صحیح کرنا ہے، اور اردو صحیح کرنے کے لیے یہی کتابیں سب سے زیادہ اہم ہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا ریلیٹیو ہے نا آپ کے لیے. ریلیٹیو تو کوئی نہیں ہے، ریلیونٹ تو کوئی نہیں ہے. ریلیونٹ ہے نا آپ کے لیے، ریلیونٹ تو کوئی نہیں ہے. جتنی کتابیں میں نے آپ کو بتائی، کیوں؟ کیونکہ یہ اردو صحیح کرنے کے لیے. اب آپ کہیں کہ اگر وہ فلاں کتاب میں پڑھ رہا ہوں اس سے بہت زبردست ہے، نہیں. ایک صاحب آئے آپ ہی میں سے میرے پاس، وہ کہہ رہے کہ اگر وہ فلاں کتاب میرے پاس ہے، پی ڈی ایف ہے، اور میں وہ کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے. میں نے خاموشی اختیار کی، میں نے کہا چلو خیر ہے. اگر مجھے پتا ہے جو اردو ان کتابوں کے اندر ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، میں نے خود پڑھی ہے نا، اس لیے میں نے آپ کو ریکمینڈ کر دی. جتنی وہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہے اس سے زیادہ کوئی کتاب ریلیونٹ نہیں ہے اردو کے لیے. ٹھیک ہے، مقصد اردو حاصل کرنا ہے، ابھی کوئی اور مقصد نہیں ہے. آپ میں مقتدا بننا ہے، آپ میں لوگوں کے سامنے جا کے کلام کرنا. آپ کی اردو ہی اچھی نہیں ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لو مولانا صاحب کی اردو صحیح نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے، بارہا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو پھر فائدہ. اسی لیے آپ کو جو مشورہ دیا جائے یہ آزمودہ ہے کہ عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو نقصان ہے. تو دوسری بات کیا ہو گئی، ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ کون سی کتاب ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ مطلب اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ریلیونٹ فائدے مند. نہیں، ریلیونٹ موضوع ہے. واہ جی واہ، بہترین. جو کتاب آپ کے لیے موضوع ہے وہ پڑھیں. اس کے بعد جو حفاظ کرام ہیں ان کے لیے کون سی کتاب موضوع ہے؟ خلاصہ قرآن. رمضان شریف آ رہا ہے نا، جتنے حفاظ قرآن ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ موضوع کون سی کتاب ہے؟ خلاصہ قرآن، واقعات قرآن. اور جو عام لوگ آپ میں سے جو حفاظ نہیں ہیں ان کے لیے کون سی کتاب موضوع ہے؟ یعنی اردو سیکھنے کے بعد رمضان شریف آ رہا ہے تو آپ کے لیے مسائل کی کتاب. لوگ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے حضرت آپ نے ماشاءاللہ علم حدیث پڑھ لیا، آپ نے فقہ پڑھ لیا، علم نحو، علم منطق کے آپ چیمپئن ہو گئے. لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں. موضوع کون سی کتاب ہو گئی پھر؟ مسائل کی. بہار شریعت بہترین کتاب ہے، قانون شریعت بہترین کتاب ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے اوپر الگ سے کتابیں موجود ہیں، اور
دیگر معاملات کے اوپر الگ الگ کتاب موجود ہے، تو پھر وہ کیا ہو گئی؟ اب پہلی ریلیونٹ ہو گئی، موضوع ہو گئی. صحیح ہے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس وقت میرے لیے کون سی کتاب موضوع ہے، تو آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان ہو گئی. اور اگر آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ اس وقت میری یہ کون سی کتاب موضوع ہے، تو پھر کبھی آپ یہ کتاب اٹھائیں گے، پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر آپ دوسری اٹھائیں گے، پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے. تھوڑی تھوڑی ساری کتابیں پڑھیں گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یاد ہے، اچھا چلے میں آگے چل کے بات ذکر کر. تو اکثر لوگ جو ہے، اکثر طلباء کا یہ حال ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ویسے نہ بنیں، آپ ایکسٹرا آرڈنری بنیں. ایکسٹرا آرڈنری کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. ہمارے ایک ٹیچر تھے، ہمیں اسٹیٹسٹک پڑھاتے تھے، سر طارق ارمان صاحب. وہ ایک دفعہ لیکچر میں ہم سے کہہ رہے تھے، کلاس میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو مطالعہ آپ اپنی جو پڑھائی ہوتی ہے اس کے علاوہ جا کے کرتے ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں خارجی مطالعہ، جب آپ وہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے وہاں کام آتا ہے جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. اگر آپ میں سے کسی نے کیا ہو، یعنی آپ اگر ایکسٹرا جا کے پڑھیں گے، نصاب سے الگ جا کے پڑھیں گے، جو آپ کو امتحان دینا ہے امتحان سے الگ جا کے پڑھیں گے، ڈیٹیل میں چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے خود سے، تو وہ آپ پہ ایسے کام آتا ہے. بھی پچھلے کچھ دنوں پہلے ہوا، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بزرگوں کی ایک کیفیت ہے کہ جب وہ کسی ذکر میں محو ہو جاتے ہیں تو اس ذکر میں اتنے زیادہ محو ہو جاتے ہیں کہ پھر ہر جگہ انہیں وہ ذکر لکھا ہوا نظر آتا ہے. ہر جگہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضرت اشرف المشائخ کا واقعہ ہے نا، آپ نے اللہ الصمد کے 70 چلے کیے. کتنے چلے کیے؟ 70 چلے کیے. اور 70 چلوں کے بعد جب آپ اٹھے ہیں تو آپ کو ہر جگہ اللہ الصمد لکھا ہوا نظر آتا. زور سے بولے نا، ہر جگہ کیا لکھا نظر آ؟ اللہ الصمد لکھا ہوا نظر آ. اللہ اکبر. تو وہ اسے کہنے لگے کہ یہ بات اس سے پہلے کسی بزرگ کے بارے میں نہیں پڑھی ہم نے. میں نے کہا آپ نے نہیں پڑھی، فقیر نے پڑھی. آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. لطائف اشرفی کھولی، حضرت مرحوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی کیفیت کا ذکر ہے. لطائف اشرف اسی کیفیت کا ذکر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی نصابی مطالعہ تو نہیں تھا، تو غیر نصابی مطالعہ تھا. مگر مجھے کام کہاں پر آیا؟ جہاں کسی نے مجھے سوال کیا فوراً میں نے اس کو نکال کے حوالہ دے. اب ایک اور پرابلم ہے جس کو ہم حل کرنے والے ہیں یہاں پر. اگر کوئی ہم سے سوال کر لے تو ہمیں جواب کیسے آئے گا؟ وہ ہمیں سوال کر لے، ہم نے تو پتہ نہیں کب پڑھا ہوتا ہے، ذہن میں بھی نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا، کیسے پڑھا تھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، میرے ساتھ بھی ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو اب کتاب پڑھیں کیسے؟ اس کے لیے میں آپ کو طریقہ بتاتا. ہماری کلاس میں ایک ساتھی سے ہمارے، ان کا نام میں یہاں ذکر نہیں کروں گا، بڑے نوبل اور بڑی کتابیں پڑھتے تھے. شاید ہمارے علامہ عرفات صاحب کو یاد آ جائے. تو وہ اتنا پڑھتے تھے کہ یوں بیٹھتے تھے، ان کا خاص انداز تھا بیٹھنے کا بھی نا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے ایسے بیٹھتے تھے اور 2-4 گھنٹوں کے اندر پوری کتاب ختم کرتے تھے. ایک اور ساتھی تھے جن کا پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ اتنا مطالعہ کرتے تھے، فتاوی رضویہ شریف 32 جلدوں پر وہ پوری ختم کر لی. اتنا مطالعہ یار، ہم خود شرماتے تھے یار، کتنا زبردست پڑھتا ہے. مگر کبھی پوچھو تو صفر. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہ جو باتوں میں کہیں لکھ دی ہو یا ان کو ویسے یا یاد رہ گئی، کوئی بات یاد رہتی، یعنی اگر آپ نے 100% پڑھا ہے تو اس میں 20% یاد ہوگا. اس کے لیے کیا ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں گے، کوئی بھی کتاب پڑھیں گے، اس کے شروع میں ایک صفحہ خالی ہوتا ہے.
اس صفحے پر آپ یادداشت لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ یادداشت لکھیں گے کہ میں نے اس کتاب میں یہ چیزیں پڑھی. نمبر 1 کر کے اس کو یوں کر کے لکھتے ہیں. نمبر 2 اس کو یوں کر کے لکھ دیا. جتنا آپ یادداشتیں لکھیں گے نا آپ کو یاد رہے گی. اور آپ کا زیادہ ذوق ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. آج میں یہ اپنا رجسٹر ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے شروع کیا ہے، خاص طور پہ ایک کتاب لطائف اشرفی کے لیے. یہ رجسٹر میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا. اس پہ میں نے علم کی تعریف مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمائے. صفحہ نمبر، یہ مقدمے کیا تو یہ ساری ابحاث ہے. پھر آگے چلے، لطیفہ نمبر 1 کے اندر یہ ابحاث ہے، لطیفہ نمبر 2 کے اندر یہ چیزیں، تو ادھر آ جائے 3 کے اندر یہ چیزیں. پھر آگے آ جائے، یہ ہر ٹاپک کے آگے اس کا صفحہ نمبر لکھا ہو. کوئی بھی مجھ سے پوچھے گا نا مجھے ٹائم ہی لگے گا لطائف اشرفی کو بتانے میں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. کیسے کوئی چیز میرے ذہن سے نکل بھی جائے گی اور نکل جاتی ہے، یہ تو نارمل ہے. ہمارا حافظہ طاہر پتنی جیسا تو ہے نہیں کہ وہ تنکے سے جو ہے نا اپنا پورا حافظہ نکال کے بتا دے. پتہ ہے نا، وہ امام طاہر پتنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ سے کوئی سوال پوچھتا تھا نا، جب آپ پڑھتے تھے تو استاد پڑھا رہے ہوتے تھے، سب سارے طلبہ لکھ رہے ہوتے تھے، آپ لکھتے نہیں تھے، آپ بس اشارہ کرتے رہتے تھے. تنکا لے کے نا ایسے ہتھیلی پہ اشارہ کرتے رہتے. تو جب کافی سبق ہو گیا، کافی کتاب پڑھ لی، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے. طلبہ ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو چڑھتے رہتے. انہوں نے کہا آپ نے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، ہم نے اتنا کچھ لکھا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھ سے سوال کرو، جو سوال کرو تو میں جواب دوں. تو پوری کتابوں کا انہوں نے سوال کیا ان کے ساتھیوں نے، اور امام نے ایسے تنکے کے اشارے سے، کیونکہ انہوں نے ایسا یاد کیا ہوا تھا، ایسا حافظہ تھا کہ انہوں نے تنکے کے اشارے سے ہر سوال کا جواب دی تھی. ہمارا حافظہ ہے، میرے کسی کا حافظہ نہیں. تو ہمیں اس طرح چیزوں کو کنسائز کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کنسائز کرنا پڑے گا. اور یہ چیزیں آپ کو کام کہاں آئے گی؟ جہاں آپ کو میں گفتگو کرنی ہوگی، آپ نے کچھ نہیں کرنا. میں کیا کرتا ہوں؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اپنا رجسٹر کھول کے دیکھتا ہوں، ہاں یہ موضوع تھا اور اس کے متعلق یہ لکھا ہے. چیزیں فوراً یاد آ جاتی ہے. یاد آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئی تو صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، فوراً سے آگے کتاب کھول لی، صفحہ نمبر پہ جا کے پورا ٹاپک دوبارہ سے پڑھ لیا، یاد ہو گئے. تو پرابلم یہ والا مسئلہ بھی آپ کا کیا ہو گیا؟ کتاب کیسے پڑھنی ہے. آپ کی کتابیں جو ہے نا وہ سیاہ ہونی چاہیے. سیاہ مطلب کہ آپ نے اس پہ لکھا ہو. وہ کتابیں بتائیں کہ ہمیں پڑھا گیا ہے. کیا کہا میں نے؟ آپ کی کتابیں بتائیں کہ انہیں پڑھا گیا ہے. آپ دیکھ لیں جس بھی عالم دین کی لائبریری میں آپ جائیں گے نا، آپ کو کتابوں میں نشان لگے ہوئے ملے گا. کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، سیکھا اور محنت کی ہے. ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے والوں کو سبق ہوگا. یا وہ کتابیں کھولیں گے، ان کو پتہ چلے گا ہاں ہمارے استاد نے یا ہمارے والد نے، ہمارے بھائی نے یہ کتابیں پڑھی تھی. آئی بات سمجھ؟ تو اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ تیسرا کام ہم یہاں لکھ لیں، کتابوں کے خلاصے بنانے. کتابوں کے خلاصے بنانے ہیں. تو یہ 3 کام آپ لوگوں کو کرنا ہے. اور انشاءاللہ اگلے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم ان 3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے پڑھنے والے لوگ ڈھونڈنے ہیں. کم سے کم 10 لوگ ہونے چاہیے آپ کے پاس ایسے کہ جو روزانہ مطالعہ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ کم سے کم 10 لوگ.
اور ان کے ساتھ آپ کو روزانہ 1 گھنٹہ گزارنا. روزانہ کتنا؟ 200 بولے نا؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے. ہاں. اور جو کتابیں آپ کے لیے موضوع ہیں وہ پڑھنی ہے، ایکسٹرا کی کتاب نہیں پڑھنی. جو آپ کے لیے ریلیونٹ ہے بس وہ کتاب اٹھائے. کوئی آپ سے کہے بھائی فلاں کتاب بھی پڑھو، فلاں بھی پڑھو، آپ کیا ٹھیک ہے ابھی میں اپنے موضوع پر ہوں. مثال کے طور پہ میرا موضوع کیا ہے؟ میرا موضوع ہے عقیدہ. میرا ایم فل عقیدے کے اوپر چل ہے، تو ابھی میرے لیے عقیدے والی کتاب از امپورٹنٹ. میرا موضوع ہے میرا جو موضوع ہے وہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ، جسے تصوف کی کتابوں میں بھی بہت زیادہ لکھا گیا، یعنی انسان کی اپنی ترقی، ظاہری ترقی بھی باطنی ترقی بھی. تو میرے لیے تصوف کی کتابیں بھی امپورٹنٹ ہیں، اور جو اس موضوع پر جتنا لٹریچر لکھا گیا ہے پرسنالٹی کے اوپر، یہ سارا میرے لیے امپورٹنٹ. کوئی اگر آ کے مجھے دوسری کتاب دے تو میں لے کے رکھ دیتا ہوں، لے کے رکھ دیتا ہوں، یا اس کو سرسری طور میں نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، ختم. کیونکہ وہ میرے لیے ابھی ریلیونٹ نہیں ہے، ارریلیونٹ. ریلیونٹ کون کون سی ہے؟ جب مجھے اپنے ٹاپک کی کتاب ملے گی میں پوری پڑھوں گا، چھوڑوں گا نہیں اس کتاب کو. کیونکہ جب ہم ہر ٹاپک پر نہیں پڑھ سکتے، کم ہے ہر ٹاپک کی معلومات ہوگی، نہیں ہو سکتی. ایک ٹاپک ہوتا ہے ہمارا جو ہمارا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، ہر معلومات ہر ٹاپک کی ہمیں شیڈو ٹائپ کی ہوتی. شیڈو ٹائپ سوچتے یہی تھوڑی معلومات ہوتی. ہاں یہی ہوا، یہی ہوا، یہی صحیح ہے. یہ تیسرا کام کیا ہے؟ کتابوں کے خلاصے بنانے ہیں. جب آپ یہ خلاصے بنائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا.